سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے تھے تخت قیصریت اور دارائی، سلام اس ذات پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے۔ محترم سامعین کرام اور پیارے امت محمدیہ، زندگی خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ بی بی آمنہ کو خواب نظر آنے لگے ہیں، نہایت ہی عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی یک بارگی آئینہ کی طرح جھلکنے لگا اور روئیں روئیں سے سرد شعاعیں نکلنے لگی۔ کبھی کانوں نے سنا کہ بہشت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے۔ اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں، آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و تبریک کے زمزمے چھڑے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں عبد المطلب کے گھر میں آمنہ پرسروز آموز غنودگی سی طاری تھی۔ اسی عالم میں ان کے کانوں نے سنا یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہاجرہ ہیں۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور وقفہ کے بعد زیادہ شیریں لہجے میں کسی نے کہا، احمد دعائے ابراہیم مبارک ہو۔ آمنہ، یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہے، کنواری مریم، شہر جلیل کے مبلغ کی والدہ محترمہ۔ پھر دوسری آواز آئی، محمد نوید مسیحا مبارک ہو۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیریں ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو رہی تھی، غنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کی موتی ڈھلک رہی تھی۔ سرد شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی، طائران خوشنما کے چہکاروں سے تمام فضا نغمزار بن گئی۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ مینا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں چھم چھم کر رہا تھا۔ ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں اور پھول مہک ہی رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکاری، کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دے دو۔ عبد المطلب اس مزدہ کو سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے، خوشی کے مارے پاؤں بہکے بہکے سے پڑ رہے تھے۔ عبد المطلب کے رخساروں کی جھریوں میں مسرت جھل مل کر آ رہی تھی۔ آمنہ نے فرط غیرت سے چادر منہ پر ڈال لی۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی۔ سید القریش، اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک دیکھا نہ ہوگا۔ عورتوں نے ایک زبان ہو کر بولا، اور کیوں نہیں؟ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا افسانہ تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔
لاریب نہ صرف میں نے شاید دنیا میں کسی آنکھ نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں، چاند، سورج، کہکشاں، قوس قزح، پھول، غنچے حیران ہیں کہ کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں، یعنی ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ اور آمنہ کے آنکھوں کے تارے، رب کے دلارے عبد المطلب کے لاڈلے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور یہ خوبصورت منظر، یہ خوبصورت چہرہ دیکھ کر ہر شخص کے لب و لہجے پر یہ آواز رینگ رہی ہے کہ وہ گول اور طول کو تھوڑا سمائل چہرے انور مو خورشید، جس کے سامنے شرمندہ و کمتر و نوری کوئی سانچہ تھا کہ جس میں نور ڈھلتا تھا، بوقت گفتگو ریخوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا، جمیل و دلکش ایسے دور سے چوں مہر تابندہ، جو ہو نزدیک تو خوش منظر و شیریں و زیبندہ، اچانک دیکھ لیتا جب کوئی مرعوب ہو جاتا، مگر اللہ کا محبوب پھر محبوب ہو جاتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔